اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیباتی، مت حرام کرو پاک چیزوں کو، ما احل اللہ، جو حلال کی ہیں اللہ نے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور حد سے آگے مت بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ تم اس میں سے جو بطور روزی دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، حلالً طیباً، حلال پاکیزہ، واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور ڈرو اس اللہ پہ جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ یہ صورت احکام کے بیان سے شروع ہوئی ہے، پھر اہل کتاب کا تذکرہ شروع ہو گیا جو ضمنی مضمون تھا، اب پھر اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں اور اس امت کے لیے احکام بیان فرماتے ہیں۔ آخر میں نصارہ کا ذکر ہے، کیونکہ نصارہ نے رہبانیت شروع کر دی تھی۔ رہبانیت اصل میں ترک لذات کا نام ہے، جو دینداری کا ہیضہ ہے، یہ قسم کا ہیضہ ہی ہے دینداری کا، اور یہ خلاف فطرت ہے۔ اسلام اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ اعتداء ہے، یعنی حد شرعی سے بڑھنا ہے، اور حد شرعی سے بڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی نے ممانعت فرمائی ہے۔ رہبانیت یعنی ترک لذات، اگرچہ باعتبار نیت بہت اچھی بات ہے، مگر یہ قانون فطرت کے خلاف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف منع کر دیا، فرمایا کہ کسی بھی حلال اور طیب چیز کو عملاً حرام کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ چیز تو حرام نہیں ہوگی، مگر اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایسی جسارت یا ایسی حماقت کیوں کی ہے۔ آیت کا شان نزول یہ ہے، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3073 میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو میری عورتوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، مجھ پر شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا ہے۔ تو پر اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیتیں نازل فرمائیں جس میں ایسا کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ دو چیزوں میں فرق ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی حلال کو حرام کر لینا، یہ تو قطعاً جائز نہیں ہے، یہ اصل میں تشریع میں دخل اندازی ہے، شریعت میں دخل اندازی ہے، اس لیے اس آیت میں اس کو حدود کی خلاف ورزی کہا گیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ ناموافق چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ بالکل درست ہے، کیونکہ ہر حلال چیز کو کھانا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کسی کی بیوی نہ ہو اور نکاح کے اسباب بھی اس کے پاس نہ ہو اور وہ گوشت اور انڈا نہ کھائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ حدود کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی نے نادانی سے کسی حلال چیز کو حرام کر لیا، یا نہ کھانے کی، کسی حلال چیز کو نہ کھانے کی اس نے قسم کھا لی، تو پھر اس چیز کا استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس کے لیے، اور قسم توڑ دینا واجب ہے۔ دونوں صورتوں میں قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا، اور یہ مسئلہ سورۃ التحریم میں بھی بیان ہوا ہے۔ تو فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیباتی، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام مت کرو، ما احل اللہ لکم، جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔
ولا تعتدوا، اور حکم خداوندی سے آگے مت بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی حد شرعی سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ کچھ اس میں سے جو اللہ نے تم کو بطور روزی دیا ہے، یعنی اللہ نے مالک نہیں بنایا ہے بلکہ بطور رزق ہم کو دیا ہے، یعنی بطور بھتہ دیا ہے۔ حلالً طیباً، جبکہ وہ حلال پاکیزہ ہو، ہر حلال پاکیزہ ہوتا ہے اور ہر حرام رجس یعنی گندگی ہوتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم، واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو، یعنی حلت اور حرمت میں، یعنی حلال اور حرام میں اللہ کے احکام کی پابندی کرو اور اس کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو۔ صدق اللہ العظیم۔